وزیر اطلاعات ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے بورڈ کا نواں اجلاس میں ایس ایم ٹی اے بورڈ کے 8ویں اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اطلاعات ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے بورڈ کا نواں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایس ایم ٹی اے بورڈ کے 8ویں اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ ضمانت 9 مئی پر تشدد پر تھانہ کھنہ میں درج مقدمے میں منظور کی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج سید محمد ہارون شاہ نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل علی بخاری نے دلائل میں کہا کہ شاہ محمود قریشی کی نہ وقوع پر موجودگی ہے نہ انہیں کوئی بیان دیا۔ پولیس نے بغیر کسی ثبوت کے شاہ محمود قریشی کو ملوث کرنے کی کوشش کی۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری سے پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی میر خان محمد جمالی کی بلاول ہاؤس میں ملاقات۔ آصف علی زرداری سے ضلع لزبیلہ کے اہم سیاسی شخصیات وڈیرہ حسن جاموٹ کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری سے ملاقات میں رکن قومی اسمبلی میر خان محمد جمالی اور وڈیرہ حسن جاموٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ۔ وزیر اعظم نے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل فواد اسد اللہ خان کی مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ فواد اسد اللہ خان کی مدت ملازمت 3 سال کی توسیع دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں کامران چودھری سے۔ جی کامران چودھری، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ لیکن وزیر اعظم نے فواد اسد اللہ خان کو ڈی جی آئی بی کے عہدے پر تعینات کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈی جی آئی بی فواد اللہ خان کی جو ہے مدت ملازمت میں توسیع کی منظوری بھی دی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے اس تعیناتی کا جو ہے وہ باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کامران چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گیس ٹیرف میں اضافے کی بھی تیاری۔ گیس صارفین کی کون سی سلیب پر کتنا بوجھ ڈالا جائے، وفاقی حکومت اس حوالے سے جلد فیصلہ کر لے گی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گیس ٹیرف میں اضافے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے۔ گیس صارفین کی کون سی سلیب پر کتنا بوجھ ڈالا جائے، وفاقی حکومت اس حوالے سے جلد فیصلہ کر لے گی۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد گیس ٹیرف میں اضافے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے۔ اوگرا فیصلوں پر عمل درآمد میں ناکام، ایل پی جی گیس مافیا بے لگام۔ قیمتوں میں من مانا اضافہ، گھریلو سلنڈر 220 روپے، کمرشل سلنڈر 400 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اوگرا سرکاری قیمت پر گیس فراہمی میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ اوگرا فیصلوں پر عمل درآمد میں ناکام، ایل پی جی گیس مافیا بے لگام۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اب تک کے نمائندے کامران چودھری سے۔ جی کامران چودھری۔ جی دیکھیں، اوگرا کی جانب سے سرکاری نرخ نامے جاری کیے جاتے ہیں ماہوار، لیکن جب سے اوگرا کی جانب سے نیا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ماہ جولائی کے لیے جاری کیا گیا، اس پر عمل درآمد اب تک نہیں ہو سکا اور ایل پی جی مافیا کی جانب سے جو ہے وہ خود دوسری مرتبہ اس میں قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 10 روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے وہ گھریلو سلنڈر 220 روپے، جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 400 روپے تک کا جو ہے وہ منمانا خود ساختہ اضافہ کیا گیا ہے۔ ایل پی جی ایسوسی ایشن کے مطابق دور دراز علاقوں میں جو گھریلو سلنڈر کی قیمت ہے وہ 310 روپے تک بڑھائی گئی ہے اور اوگرا کی جانب سے اب تک جو ہے وہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے۔ چیئرمین ایل پی جی ایسوسی ایشن کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی معاملے پر نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ کامران چودھری اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آن لائن قرض فراہم کرنے والی کمپنیوں کی حقیقت کیا ہے، کیسے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے؟ آن لائن قرض کی 11 کمپنیوں کو اجازت دی گئی۔ 52 لاکھ افراد نے ان کمپنیوں کی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کیا۔ غیر قانونی کمپنیوں کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے۔ ادھار دے کر بلیک میل کرنے والی کمپنیوں کے خلاف ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں 5 دفاتر سیل کر دیے گئے۔ 19 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم چودھری عبدالرؤف نے خبردار کیا ہے کہ شہری محتاط رہیں، کسی بھی شکایت کے لیے
0511113458786 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. لوگ آن لائن یا دفتر آ کر بھی شکایت کر سکتے ہیں. آن لائن قرض فراہم کرنے والی کمپنیوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے؟ آن لائن قرض کی 11 کمپنیوں کو اجازت دی گئی. 52 لاکھ افراد نے ان کمپنیوں کی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کیا. غیر قانونی کمپنیوں کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے. ادھار دے کر بلیک میل کرنے والی کمپنیوں کے خلاف FIA نے کریک ڈاؤن جاری کیا ہوا ہے. راولپنڈی، اسلام آباد میں 5 دفاتر سیل کر دیے گئے ہیں. 19 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. 9 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم چودھری عبدالرؤف نے خبردار کیا ہے کہ شہری محتاط رہیں. کسی بھی شکایت کی صورت میں رابطہ کیا جا سکتا ہے. نمبر ہے 1113455786 اور اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ FIA کارروائیاں تیز کی گئی ہیں اور مگر ایزی لون ایپ کمپنیاں باز آنے کو تیار نہیں ہیں. ایزی لون ایپ کمپنی کی بلیک میلنگ کے مزید کیسز بھی رپورٹ ہونے لگے ہیں. کمپنی نمائندے شہریوں کو قرض واپس کرنے کے باوجود بلیک میل کرنے لگے ہیں. شہری ناصر محمود نے قرضے کی رقم 3 جولائی کو واپس کی تھی. کمپنی نمائندے 4 جولائی کو شہری سے مزید 9,000 کا تقاضا کرنے لگے. شہری احتشام الحق، خواجہ محمد عمران اور ناصر محمود نے بھی شکایات درج کروا دی ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. کمپنی نمائندے 4 جولائی کو قرض واپس کر دیا گیا تھا. شہری ناصر محمود کے خلاف یہ تمام تر کارروائیاں کی گئی ہیں ایزی لون ایپ کی جانب سے اور رقم 3 جولائی کو واپس کی تھی. کمپنی نمائندے 4 جولائی کو شہری سے مزید 9,000 کا تقاضا کرنے لگے. شہری احتشام الحق، خواجہ محمد عمران اور ناصر محمود نے بھی شکایات درج کروائی ہیں. آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے کارروائیاں تیز کی گئی ہیں ان کمپنیز کے خلاف، لیکن ان کمپنی کے جو نمائندگان ہیں وہ باز نہیں ہارے اور صارفین کے گھروں پر جا کر ان سے رقم کا تقاضا کیا جا رہا ہے ادائیگیوں کے باوجود. FIA کارروائیاں تیز کی گئی ہیں مگر ایزی لون ایپ کمپنیاں باز آنے کو تیار نہیں. ایزی لون ایپ کمپنیوں کی بلیک میلنگ مزید بڑھتی جا رہی ہیں. مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں اب تک کے نمائندے ثاقب سید سے. جی ثاقب سید، جہاں کارروائیاں تیز کی گئی ہیں، کل ایک شخص نے خودکشی کر لی، لیکن یہ کمپنیاں باز کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ جی بالکل، جیسے کہ آپ کو بتا چلوں کہ گزشتہ دنوں راولپنڈی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. آن لائن جو کمپنی ہے اس نے بلیک میلنگ کے بعد جو شخص ہے خودکشی کے بعد FIA متعلق ہو گئی اور مختلف کارروائیوں میں لوگوں کو جو ہے گرفتار بھی کی. اس کے ساتھ ساتھ G8 میں آفس وہاں پہ بھی چھاپا مارا جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 5 ملزمان تھے وہ غیر ملکی تھے. اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی ہیں. آج کی جو ہماری اب تک کی فالو اپ سٹوری میں جو ہے ایزی لون ایپ کمپنی کے بلیک میلنگ کے مزید جو کیس ہیں وہ رپورٹ ہونے لگے ہیں. کمپنی نمائندے شہریوں کو قرضہ رقم واپس کرنے کے باوجود بلیک میل کرنے لگے ہیں. شہری جو ناصر محمود نے قرضے کی رقم 3 جولائی کو واپس کی تھی. کمپنی نمائندے 4 جولائی کو شہری مزید 9,000 کا تقاضا کرنے لگے. اس کے ساتھ ساتھ شہری احتشام الحق، خواجہ محمد عمران اور ناصر محمود نے شکایات درج کروا دی ہیں. اس کے اور کمپنی نمائندے شکایات کے ازالے کے نام پر خفیہ لنک سے موبائل کے دیگر سیکشن تک رسائی حاصل کرتے رہے اور شہری ناصر محمود نے ایزی لون کمپنی سے 9,000، خواجہ عمران نے 3,000 لون رکھا تھا. جیسے کہ وہ بتا چلوں کہ کمپنی نمائندے خواتین کی تصاویر اور دیگر نمبر شہریوں کے موبائل پر شیئر کرتے ہیں. جی نمائندہ اب تک ثاقب سید اپڈیٹ کر رہے تھے. کبھی آپ کو بتائیں کہ یورپی یونین پاک فرینڈشپ فیڈریشن پرتگال نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے حوالے سے پرتگال کے شہر لزبن میں ایک تاریخ ساز پروگرام منعقد کیا ہے. اس پروگرام میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی ہے. پرتگال میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد ریلی نکالی گئی. تقریب میں مقررین نے 9 مئی کے فسادات کی بھرپور مذمت کی اور ریاست اور پاک فوج کے ساتھ اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے 9 مئی کے مجرموں اور سہولت کاروں کو جلد از جلد سزا دینے کا مطالبہ کیا تاکہ آئندہ کوئی بھی نظریاتی حدود کو چھوڑنے کی جرات نہ کر سکے. پروگرام کے اختتام پر اوورسیز پاکستانیوں کی تاریخ میں پہلی بار اپنی نوعیت کی ایک منفرد ریلی نکالی گئی جس میں شاہی رکشوں پر سوار زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا.
ابھی آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں امن کی صورتحال کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل مذاکرات کے میز پر ہی ممکن ہے۔ بات چیت اور مفاہمت ہی بلوچستان کے امن کا واحد راستہ ہے۔ جمالی آڈیٹوریم کوئٹہ میں بلوچستان میں امن کی صورتحال کے حوالے سے اہم تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں سینیٹر انوار کاکڑ، سینیٹر سرفراز بگٹی، ہوم منسٹر بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو، سابق وزیر ظہور بلیدی اور ڈاکٹر میر سعادت سمیت 100 سے زائد سول سوسائٹی، سیاسی رہنماؤں، علماء، وکلاء اور صحافیوں نے شرکت کی۔ تقریب کا مقصد بلوچستان میں مفاہمتی پالیسی اور صوبے کی بہتر ہوتی ہوئی صورتحال پر روشنی ڈالنا تھا۔ عسکریت کا راستہ ترک کرنے والے بلوچ نیشنل آرمی کے سابق کمانڈر گلزار امام شمبے نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے مقررین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے مسائل کا حل مذاکرات کی میز پر ہی ممکن ہے۔ سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا کہ بات چیت اور مفاہمت ہی بلوچستان کے امن کا واحد راستہ ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایف آئی اے نے ایک ہفتے سے لاپتہ کسٹم افسران کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق طارق محمود اور یاور عباس کو اسلام آباد جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی اے ان ایکشن، کراچی میں ایک ہفتے سے لاپتہ 2 کسٹم افسران کو ایف آئی اے نے دھر لیا۔ حکام کے مطابق طارق محمود اور یاور عباس کو اسلام آباد جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے 54 لاکھ روپے، 2500 امریکی ڈالر اور 61 درہم برآمد ہوئے ہیں۔ دونوں افسران ایک ہفتے سے غیر حاضر تھے اور ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق دونوں افسران کو کسٹمز میں میگا کرپشن اسکینڈل کے تحت گرفتار کر کے ان کے خلاف ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کسٹم میگا کرپشن کیس میں گرفتار کسٹم افسران طارق محمود اور یاور عباس کے تہلکہ خیز انکشافات۔ ایف آئی اے کو بیان میں کہا ہے کہ کلیکٹر کسٹم تک کے عہدے کے افسران کراچی میں اسمگلروں کے نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ موچکو، مواج گوٹ، سہراب گوٹ اور گھگر پھاٹک چوکی سے ماہانہ 5 کروڑ روپے جمع کیے جاتے ہیں۔ چھالیا گٹکے کی اسمگلنگ کے 6 کروڑ کے ماہانہ وصولی کی جاتی ہے۔ رقم کلیکٹر، ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس، ایڈیشنل کلیکٹر اور سپرنٹینڈنٹ سمیت تقسیم ہوتی ہے۔ پاکستان کسٹم میگا کرپشن کیس میں گرفتار کسٹم افسران طارق محمود اور یاور عباس کے تہلکہ خیز انکشافات۔ ایف آئی اے کو بیان میں کہا گیا ہے کہ کلیکٹر کسٹمز تک عہدے کے افسران کراچی میں اسمگلرز کے نیٹ ورکس کا حصہ ہیں۔ موچکو، مواج کوٹ، سہراب کوٹ اور گھگر پاٹک چوکی سے ماہانہ 5 کروڑ روپے جمع کیے جاتے ہیں۔ چھالیاں گٹکے کی اسمگلنگ کے 6 کروڑ کی ماہانہ وصولی بھی کی جاتی ہے۔ رقم کلیکٹر، ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس، ایڈیشنل کلیکٹر اور سپرنٹینڈنٹس میں تقسیم ہوتی ہے۔ گرفتار کسٹم افسران طارق محمود اور یاور عباس کے تہلکہ خیز انکشافات۔ بات کریں موسم کی، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ موسمی ریڈارز کی کمی کے باعث بارشوں کی پیش گوئی بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کی بارش ہوگی مگر نہیں ہوتی، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے وجہ بتا دی۔ ترقی یافتہ ممالک کے برابر تو آپ نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے ان کے یہاں تو ریسورسز زیادہ ہیں، ان کے پاس انفراسٹرکچر زیادہ ہے۔ اب پاکستان کا جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایریا تقریباً 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے اور اس کے اندر 110 آپ کے پاس آبزرونگ اسٹیشنز ہیں جو مینول آبزرویٹریز ہیں ہماری، تو آئیڈیلی ہر 30 سے 50 کلومیٹر پر ایٹ لیسٹ 50 کلومیٹر پر ایک آبزرونگ اسٹیشن ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ابھی 2 ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔